اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری قوت کے ساتھ پوری مضبوطی کے ساتھ اس فتنے کو کچلنے کی کوششیں فرمائی اور صحابہ بھی آپ کے شانہ بشانہ اس جنگ میں شریک رہے۔ ہر دور میں ایسی جماعت پیدا ہوتی رہے گی جو خود حق پر قائم رہے گی، حق کو قائم کرے گی، مخالفت کرنے والے اس کی مخالفت کریں گے لیکن ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کے الفاظ ہیں، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ۔ ہر زمانے میں ایک گروہ حق پر ظاہر ہوگا اور مخالفت کرنے والے اس کی مخالفت کریں گے لیکن مخالفت کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جس جماعت نے انکار زکات کے فتنے کو کچلنے کی کوشش کی، اسی جماعت کے سرخیل کارواں کا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ زمانہ اور آگے بڑھا، حضرت علی کا زمانہ آیا۔ حضرت علی کے زمانے میں دو باطل فرقے پیدا ہوئے، ایک کو رافضی کہتے ہیں، دوسرے کو خارجی کہتے ہیں۔ رافضیوں نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر ابن خطاب کی فضیلت کا انکار کیا اور خارجیوں نے نبی کے دونوں دامادوں سے نفرت کی محبت کا انکار کیا۔ اس دور میں جماعت اہل سنت کی پہچان بنی تفضیل الشیخین حب الختنین، جو شیخین کی فضیلت کو مانے اور نبی کے دونوں دامادوں سے محبت کرے وہی سچا اور پکا مسلمان ہے۔ اس دور میں جبکہ رافضیت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی، خارجیت شباب پر تھی، حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذوالفقار حیدری نے خارجیت کو پھول چٹا کر رکھ دیا، ان کے لاشیں خاک و خون میں بکھرے ہوئے نظر آئے۔ آپ اس پر غور کریں، جتنی باطل جماعتیں پیدا ہوتی ہیں اپنے باطل عقائد و نظریات کو پھیلانے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھتی ہیں، حدیثیں بیان کرتی ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کو سن لینے سے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ اپنے عقائد میں سچے ہیں۔ خارجیوں نے اپنے باطل عقیدے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کی، حدیث رسول پیش کی۔ انکار زکات کا فتنہ پیدا کرنے والوں نے اپنے باطل عقائد و نظریات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کی، لیکن صدیق اکبر نے، علی مرتضی نے ان کے استدلال کو غلط اور باطل ثابت کر دیا اور دنیا کو یہ میسج دیا کہ جتنی باطل جماعتیں آئیں گی وہ قرآن اور حدیث کا نام لے کر آئیں گی، اس لیے تم ان سے دھوکہ نہ کھانا، بلکہ جو جماعت حق کا ہے اس کے عقائد و نظریات پر چلتے رہنا، کیونکہ ہر دور میں پروردگار عالم ایک جماعت کو حق پر قائم کرے گا، حق پر ظاہر فرمائے گا، مخالفت کرنے والے اس کی مخالفت کریں گے لیکن مخالفت کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ یاد رکھیے، شخصیتوں سے محبت بھی دین کی پہچان بنتی ہے، شخصیتوں سے عداوت اور دشمنی بھی دلالت و گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، آیت المومن حب الانصار وآیت المنافق بغض الانصار۔ انصار مدینہ سے محبت کرنا یہ مومن کی پہچان ہے، انصار مدینہ سے عداوت و دشمنی کرنا یہ گمراہ اور بددین اور منافق کی پہچان ہے۔ اور حضرت علی سے خطاب کرتے ہوئے رسول پاک نے ارشاد فرمایا، اے علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تم سے نفرت نہیں کرے گا مگر منافق۔ اس کا مطلب یہ ہوا انصار مدینہ سے محبت یہ دین کی پہچان ہے، انصار مدینہ سے عداوت و دشمنی یہ منافقت کی نشانی ہے۔ حضرت علی سے محبت دین کی پہچان ہے، حضرت علی کی بغاوت یہ دین سے دشمنی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب زمانہ اور آگے بڑھا اور معتزلہ فرقہ پیدا ہوا، انہوں نے بے شمار باطل عقائد و نظریات دنیا کے سامنے پیش کیے۔ انہیں عقائد و نظریات میں سے ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ جیسے زمین مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، چاند و سورج مخلوق ہے، وادی و کوثر مخلوق ہے، ٹھیک اسی طرح قرآن بھی مخلوق ہے۔ اس دور میں بڑے بڑے مشائخ موجود تھے، بڑے بڑے علماء تھے، لیکن معتزلہ سے ٹکرانے کی جرات کسی کو نہیں ہوئی، کیونکہ معتزلہ کی پشت پر بادشاہ کا پنجہ تھا، اس لیے کوئی معتزلہ کے مقابلے میں نہیں آ سکا۔ لیکن پروردگار عالم نے اس فتنے کو کچلنے کے لیے امام احمد ابن حنبل کو پیدا فرمایا۔ امام احمد ابن حنبل نے دربار شاہی میں کھڑے ہو کر فرمایا، القرآن
لوگ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں ڈبریاں ڈال دی گئی، سلاخوں کو پیچھے ڈال دیا گیا، بار بار آپ پر قوت اور طاقت کا استعمال کیا گیا، آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ اپنے فتوے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ آپ صرف زبان سے کہتے مجھ کو اپنے فتوے پر افسوس ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل جبل و استقامت کی اس مضبوط چٹان کا نام ہے کہ بادشاہ کی پوری طاقت لگ گئی، لیکن امام احمد ابن حنبل نے فرمایا جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے میں یہی فتویٰ دیتا رہوں گا کہ جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب امام احمد ابن حنبل کا انتقال ہوا تو بغداد میں جس عظیم میدان میں نماز جنازہ پڑھی گئی، ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے 25 لاکھ مسلمانوں نے نماز جنازہ میں شرکت۔ ان المتوکل اذا امر ان يمسح الموضع الذي قام الناس فيه للصلاة عليه فبلغ مقام 1000,000 جب متوکل کا زمانہ آیا تو اس پورے میدان کی پیمائش کرائی تو پتا چلا کہ اس میدان میں نماز جنازہ کے وقت 25 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی تھی۔ وہ اسلم یوم وفات کی 20,000 من الکفار، اور 20,000 کافروں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا اب تک تم کافر تھے، آج اچانک کیا بات پیدا ہوئی کہ تم مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کہا جس آدمی کی نماز جنازہ میں 25 لاکھ مسلمان شرکت کرے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے تو جس دین کا پرچار کر رہا ہے وہ دین بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے وہ نبی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، جس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ قرآن بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ امام احمد ابن حنبل کی سچائی سے دین مصطفیٰ کی سچائی کا ہم نے اندازہ لگایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی سچائی سے دین کی سچائی سمجھ میں آتی ہے، ان کی استقامت سے دین کا جلوہ نظر آتا ہے، ان کی مضبوطی سے دین کی مضبوطی نظر آتی ہے۔ زمانہ اور آگے بڑھا، جب اکبر بادشاہ کا زمانہ آیا، مغلیہ سلطنت کا فل پاور اور سپر پاور بادشاہ تھا، لیکن یہ ان پڑھ اور جاہل تھا۔ اس کی جاہل کھوپڑی میں کسی نے یہ بات ڈال دی کہ ہر 1000 سال کے بعد ایک نئے دین کی ضرورت پڑتی ہے، ایک نئے مذہب کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اسلام کو 1000 سال بیت چکے ہیں، اس لیے ایک نئے دین کی ضرورت ہے۔ اس نے بہت سارے مذاہب کا مطالعہ کروایا اور بہت سی باتوں کو جمع کر کے معجون مرکب تیار کیا، اور اس باطل دین کو دین الہی کے نام سے پھیلانے کی کوشش کی۔ طاقت کے زور پر ہندوستانیوں کو مجبور کیا کہ دین الہی کو تسلیم کیا جائے، جو دین الہی کو نہیں قبول کرے گا اسے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے مشائخ تھے، لیکن اکبر سے ٹکرانے کی کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔ اللہ نے اکبر کے باطل عقائد و نظریات کی دھجیاں اڑانے کے لیے مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا۔ مجدد الفسانی نے اکبر کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کے باطل عقائد و نظریات کی دھجیاں اڑا دی، اس کے باطل عقائد و نظریات کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی۔ اس دور میں جماعت حقہ کی پہچان مجدد الفسانی سے ہوئی، اس دور میں جماعت اہل سنت کی پہچان مجدد الفسانی سے ہوئی۔ زمانہ اور آگے بڑھا، مجدد اعظم اعلیٰ حضرت کا زمانہ آیا۔ آپ کے زمانے میں ایک دو نہیں بے شمار باطل فتنے تھے، رافضیت کا فتنہ، نیشریت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، شمانیت کا فتنہ، غیر مقلدیت کا فتنہ، مودودیت کا فتنہ، اسماعیلیت کا فتنہ، الیاسیت کا فتنہ، ندویت کا فتنہ۔ ان تمام باطل فرقوں کے مقابلے میں امام احمد رضا حد سکندری بن کر کھڑے ہو گئے اور طرح طرح ان تمام باطل فرقوں کا مقابلہ کیا۔ اس دور میں جماعت اہل سنت، جماعت حقہ کی پہچان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے قائم ہوئی۔ اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کے ذریعے مسلک اہل سنت کی پہچان ہونے سبحان اللہ۔ ہر دور میں پہچان بدلتی رہی، پہچان کے بدلنے سے شے کی حقیقت نہیں بدلتی۔ کل بھی ہم ہی اوریجنل مسلمان تھے، آج بھی ہم ہی اوریجنل مسلمان ہیں۔
اور صبح قیامت تک جو صحابہ کے راستے پر چلے گا وہی اوریجنل مسلمان ہے. لیکن کل ہماری پہچان مسلک صدیقی سے ہو رہی تھی, مسلک علی سے ہو رہی تھی, مسلک امام احمد بن حنبل سے ہو رہی تھی, مسلک مجدد الفسانی سے ہو رہی تھی, اور آج کے دور میں دین حق کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہو رہی ہے. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں, کوئی پانچواں مسلک نہیں. دین مصطفیٰ کی پہچان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اہل سنت کے نشان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اس لیے میرے دوست نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عرس اعلیٰ حضرت, بستی بستی قریہ قریہ. اس لیے میرے دوستو مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو, اور اس شبہے میں نہ پڑو کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا فرقہ ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کوئی پانچواں مسلک ہے. یہ پرچار تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے دلوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کی محبت نہیں ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کے واسطے سے اعلیٰ حضرت کا پرچم پوری دنیا میں لہرا رہا ہے. اس لیے جن کو اعلیٰ حضرت ہضم نہیں ہو رہے ہیں وہی مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر رہے ہیں, ورنہ بڑے بڑے مشائخ نے مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کا اعلان کیا ہے. علامہ سید علوی مالکی فرماتے ہیں نحن نعرفہ بتصنیفاتہ و تعلیفاتہ حبہ علامت السنیہ و بغضہ علامت البدع. ہم امام احمد رضا کو ان کی تصنیفات و تعلیفات کے ذریعے پہچانتے ہیں. ان سے محبت کرنا سنی ہونے کی دلیل ہے, ان سے عداوت و دشمنی کرنا یہ بدعتی اور گمراہ ہونے کی دلیل ہے. اور علامہ سید محمد مغربی جزائری فرماتے ہیں اذا جاء رجل من الہند فسألناه عن الامام احمد رضا, جب ہندوستان سے ہمارے پاس کوئی حاجی آتا ہے اور ہم کو اس کی سنیت کو پرکھنی ہوتی ہے, جانچ کرنی ہوتی ہے, تو اس کے سامنے ہم اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں. اگر اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے چہرہ خوش ہو جاتا ہے, چہرے پر بشاشت ظاہر ہوتی ہے, فعلمنا انہ من اہل السنت والجماعہ, ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت سے ہے. اور اگر اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے چہرہ بگڑ جاتا ہے, فعلمنا انہ من اہل البدع والضلالہ, ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بدعتی اور گمراہ ہے. ھذا ھو المعیار عندنا, یہی ہمارے نزدیک سنیت کو پہچاننے کا معیار ہے. جب ان کے نزدیک یہی معیار ہے تو ہمارے نزدیک بھی یہی معیار ہے. آج کوئی بھی ہمارے سامنے آئے, چاہے ہاشمی ہو, چاہے مدنی ہو, چاہے عربی ہو, چاہے قرشی ہو, چاہے بغدادی ہو, چاہے اجمیری ہو, چاہے بدایولی ہو, کوئی بھی ہو, جب تک مسلک اعلیٰ حضرت کو تسلیم نہیں کر لے گا اس وقت تک ہم پکا مسلمان نہیں. اس لیے میرے بھائیوں مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت پر بولوں تو بڑی لمبی تقریر ہو جائے گی. جی یہاں مجھ سے اچھے خطبہ موجود ہیں. مولانا مفتی شہزاد صاحب پورے ہندوستان کو جھجھوڑ رہے ہیں. جی مفتی گلزار صاحب ہیں, ایسی شارٹ اور سویٹ اناؤنسری کرتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں لوگوں کو میں کہتا ہوں اناؤنسر اگر کوئی ہے تو وہ مفتی گلزار. کیا بات ہے, اگر اناؤنسری کرانا تو ان کو بلاؤ, نہیں تو کسی طالب علم کو کھڑا کر دو, وقت برباد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. تو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو. اور اعلیٰ حضرت کی ایک محسوس مثال بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں. مسلک اعلیٰ حضرت سے اس دور میں کتنا فائدہ ہو رہا ہے اس کو بھی آپ سن لیں. آپ کے سامنے اگر کوئی اجنبی آدمی آ جائے, چہرے مہرے سے وہ مسلمان لگے, آپ کے دل میں دغدغہ رہے گا کہ پتہ نہیں شیعہ ہے کہ سنی ہے. اگر آپ اس سے پوچھیں کہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو, وہ کہہ دے کہ میں سنی ہوں, تو آپ اتنا تو مطمئن ہوئے کہ وہ شیعہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی دغدغہ باقی ہے, کیونکہ سنیت کا لیبل اور ٹائٹل لگا کر بہت ساری جماعتیں گھوم رہی ہیں. آپ کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوگا کہ پتہ نہیں کون سنی ہے. وہ سنی ہے جو میلاد کا انکار کرتے ہیں, علم غیب کا انکار کرتے ہیں, توسل کا انکار کرتے ہیں, عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں, شفاعت کا انکار کرتے ہیں, میلاد سلام قیام فاتحہ کا انکار کرتے ہیں, یا وہ سنی ہے جو ان چیزوں پر تسلیم کرتے ہیں. تو آپ اس کی تحقیق کے لیے پوچھیں گے کہ صاحب آپ کون سے سنی ہیں, آپ دیوبندی ہیں کہ بریلی ہیں, تو وہ کہہ دے کہ میں بریلوی سنی ہوں, میں مسلک اعلیٰ حضرت والا ہوں, میں اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہوں, تو آپ کے دل سے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے. کیونکہ جو مسلک اعلیٰ حضرت والا ہوگا وہ علم غیب کو بھی مانے
مانے گا، حاضر و ناظر کو بھی مانے گا، شفاعت کو بھی مانے گا، عقیدہ توسل کو بھی مانے گا، میلاد سلام قیام فاتحہ کو بھی مانے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت والا ان عقائد و معمولات کا منکر نہیں ہوتا، ان عقائد و معمولات کو تسلیم کرتا ہے۔